ادب پروردائے تسلیم و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا، لب قرآن سرا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے چکی پیسنا، یہ اس کا اثر ہے کہ آج حسین کربلا میں جو ہے وہ ٹٹا ہوا اور استقامت کا کوہ گراں بنا ہوا ہے۔ تو اقبال دیکھتا حسین ابن علی کو ہے، لیکن خراج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے اچھی مائیں اچھی قوم کی ضامن ہوتی ہیں، جب وہ سمٹ جاتی ہیں تو معاشرہ پھیل جاتا ہے، جب وہ پردے میں چلی جاتی ہیں تو سکرین پہ پھول کھلتے ہیں، سکرین پہ خوبصورت نقش و بنگار آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کو سمٹ کر کے ایک نئی قوم کی نشأت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج یہ امت، یہ قوم، یہ امت مسلمہ لہو لہو ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کی جس نہج سے تربیت کی ہے اور جس ماحول کے اندر صبر و رضا اور تسلیم کا پیکر ان کو بنایا ہے، آج کی خواتین اسلام کے لیے، آج کی مخدرات اسلام کے لیے وہی کامل نمونہ، وہی اکمل نمونہ۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا عکس اور کامل اکمل جو ہے وہ جمال تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ محبوبہ محبوب کائنات سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے عادات میں، خصائل میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے اور دیگر امور میں جس قدر حضور کے مشابہ سیدہ فاطمہ کو پایا ہے سلام اللہ علیہا کو کسی اور کو نہیں پایا ہے۔ گویا حضور کی سیرت کا عکس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پاکیزہ وجود، تو ان کا وجود خواتین اسلام کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ۔ اللہ اکبر۔ مادرہ را اسوہ کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور ان کی تربیت کا جوہر قرآن سرائی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر قرآن کا رواج کہ چکی بھی پیستی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہے۔ تو اس لیے اگر دوبارہ مخدرات اسلام گھروں میں قرآن کا چراغاں کر لیں اور اپنے امور خانہ داری کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو ساتھ ساتھ جوڑ لیں، تو پھر دیکھنا کہ نئی نسل کے اندر اس کے باطنی اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح نئی نسل تیار ہوتی ہے۔ تو نہ دانی تو می دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا۔ تو اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے اندر بنیادی، مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ رہے گی مستور پردے کے پیچھے، لیکن پردے کے سامنے آنے والی نسل اس کی تربیتوں کا نتیجہ ہوگی، اس کی محنت کا نتیجہ ہوگی، اور ثمر ہوگی، یہ پھل ہوگی جو ہے وہ اس کی کمائی کا۔ تو اس لیے خواتین اسلام کو، مخدرات اسلام کو، ان کو اسوہ نور حاصل کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا عکس تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے کسی خاتون کو اس قدر یا کسی مرد کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا جیسی حضور علیہ السلام کی عادات کا عکس حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کے حضور عجز و نیاز اور ذکر و فکر میں بسر کرتے ہیں، اور حتیٰ تتورم قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور حضور کی الہا و زاری، عبادت، قیام، اللہ کے حضور رکوع و سجود جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ میرا رب خود کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر۔ تو ساری رات حضور کا قیام ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ عکس یہاں دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہیں، سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، کندھے پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے بھر کے لاتی ہیں، بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں، مولا کائنات کی خدمت میں بھی کسر نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب شام پڑتی ہے تو مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں رات گزرتی ہے۔ ایک دن اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گناہ ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے۔ تو
تو یہ ذوق عبادت سارا دن گزرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں۔ بڑے گھروں کی بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جا کے بستی اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم شوہر کی خدمت کیوں کریں، لیکن حضور کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتی ہیں تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں فاطمہ نے مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ پہنچا ہو، میری تکلیف کا باعث کبھی نہیں بنی، تو اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے۔ ایک زمانہ آیا کہ ہاتھ میں چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں اور کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ایک غزوے میں بڑی وسعت کے ساتھ مال غنیمت آیا جس میں غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک آدھ لونڈی لے آؤ جو آپ کے ساتھ کام کاج میں مدد کرے، اور آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے، بچے بھی تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو یہ آسانی ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن ہمت نہیں پڑی، بس سلام کر کے واپس آ گئی۔ تو مولا کائنات نے دیکھا کہ واپس آ گئی ہیں تو کہا کہ حضور سے عرض نہیں کیا؟ کہا میں نے عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کرنے کی کوشش تو کی تھی لیکن ہمت بن نہیں سکی اور میں عرض نہیں کر پائی۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا حضور یہ آپ کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں آئی تھی، سلام کر کے لوٹ گئی۔ ان کا مقصد تھا کہ آپ کے پاس اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں آئی ہیں تو کوئی لونڈی کوئی کنیز عطا کر دیں تاکہ کام کاج میں معاملت ہو جائے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں کام کر کے۔ اللہ اکبر، حضور کے لیے کیا مشکل تھا، لونڈیاں عطا کر دیتے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی ایک کنیز طلب کی تھی، حضور نے کئی کنیزیں عطا کر دی، لیکن تاریخ کا جواب مختلف ہے۔ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، کندھوں پہ مشکیزے کے نشانات موجود ہیں، لاڈلی شہزادی لاڈلی بیٹی حضور کی دہلیز پہ کھڑی ہے، داماد ساتھ کھڑا ہے اور ایک کنیز کا سوال لیے حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک کنیز مانگتے ہیں، حضور عطا کر دیتے، لیکن میرے حضور کیا کہتے ہیں، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا۔ بیٹی ہاتھ کے چھالے دکھا رہی ہے، مشکیزے کے نشان کندھوں پہ، ذرا تاریخ پڑھیے کہ حضور علیہ السلام فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، میں تو یہ غلام اور لونڈیاں فروخت کروں گا اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے جو میرے طلباء ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں کا میں کفیل ہوں اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، لیکن چونکہ تم چل کے آئی ہو خالی نہیں موڑنا۔ تو پھر حضور نے وہ تسبیحات فاطمہ جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ اگر تھکن ہوئی ہو تو تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں تو جو ہے وہ آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام یہ نسخہ دیتے ہیں کہ کام تم اسی طرح کرو گی لیکن یہ تھکن اتارنے کا نسخہ تمہیں دیتے ہیں، یہ پڑھ لیا کرو تو پھر کیا ہوگا، تمہیں تھکن نہیں ہوگی۔ تو بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہے لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دوں گا لیکن صفہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے ان جو ہے وہ طلباء کی ضرورتوں کی کفالت کروں گا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ جو دینی طلباء ہوتے ہیں، مدارس دینیاں ہوتے ہیں اور جو دین کے کام ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ شہزادی دہلیز پہ کھڑی ہے لیکن حضور قسم کر کے کہہ رہے ہیں واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم تم دونوں آئے ہو، میری بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے، بیٹی اور داماد دروازے پہ آ جائے تو پھر کون ان کی فرمائش پوری نہ کرے، لیکن کہا کہ میں اس کے باوجود تمہاری فرمائش اس لیے نہیں پورا کرتا کہ مجھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے طلباء نظر آتے ہیں اور میں ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے۔ دیگر کاموں کے اندر اور دیگر مدات کے اندر تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں اور مدارس دینیہ کا معاملہ آئے تو ہمارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم یوں سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی عضو معطل ہیں اور معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات کے اندر لاکھوں دیے ہوئے اور اعانت دین کے اندر ایک دام ایک ٹگا دیا، فرمایا یہ زیادہ افضل اور زیادہ اشرف ہے کیونکہ اس سے اعانت دین ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا آتی کو میں تمہیں نہیں دوں گا لیکن آئے ہو تو یہ لیتے چلو۔
تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام بھی کرتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، اور شوہر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور اللہ کے حضور بندگی کا ساتھ اللہ اکبر اور نیاز مندی آپ کی زندگی میں شامل ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور پہلو، اور وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا عکس ہے، اور حضور علیہ السلام کی دل سوزیوں کا حصہ سلام اللہ علیہا کو، زہرا سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور اس امت کے لیے